ایک ماں کے لیے سب سے مشکل سوال یہ نہیں ہوتا کہ کام کروں یا بچہ سنبھالوں، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں کو کیسے بچاؤں۔ 1957 کی یہ تصویر بظاہر خاموش ہے، مگر اس کی خاموشی میں صدیوں کی چیخیں، دعائیں اور حوصلے دفن ہیں۔ یہ صرف ایک عورت، ایک سلائی مشین اور ایک بچے کا منظر نہیں، بلکہ ماں ہونے کے معنی، جدوجہد کی اصل روح اور امید کی ایسی کہانی ہے جو وقت کی قید سے آزاد ہو چکی ہے۔ تصویر میں گواڈالوپے سوکی لوپی سلائی مشین پر بیٹھی ہے۔ ان کی گود میں ان کا ننھا سا بچہ ہے جو دنیا کی سختیوں سے بے خبر ماں کے سینے سے لگا ہوا ہے۔ ماں کے ہاتھ کپڑے پر چلتے ہوئے ٹانکے لگا رہے ہیں، مگر حقیقت میں وہ ٹانکے نہیں، اپنے بچے کے مستقبل کو سی رہے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں ماں کو انتخاب کرنا پڑتا ہے، مگر گواڈالوپے نے کسی ایک کو چننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے نہ بچے کو چھوڑا، نہ ہنر کو، بلکہ دونوں کو ایک ساتھ تھام لیا۔ یہ منظر ہمیں بتاتا ہے کہ زندگی اکثر ماں کے سامنے کڑے سوال رکھ دیتی ہے: کیا بچہ کام، کیا ذمہ داری خواب؟ مگر مضبوط مائیں سوالوں کا جواب لفظوں میں نہیں، عمل میں دیتی ہے۔ گواڈالوپے نے ثابت کیا کہ ماں اگر چاہے تو قربانی کو کمزوری نہیں، طاقت بنا سکتی ہے۔ ان کے ساتھ کھڑی ماریا ڈولورس میندیز صرف ایک سلائی سکھانے والی استاد نہیں، بلکہ انسانیت کی ایک روشن مثال ہے۔ وہ اس یقین کی علامت ہیں کہ جب کوئی ایک ہاتھ تھام لیتا ہے تو دوسرا انسان کھڑا ہونا سیکھ جاتا ہے۔ اس دور میں جب غریب اور مقامی عورتوں کے لیے آگے بڑھنے کے دروازے تقریباً بند تھے، کسی عورت کو ہنر سکھانا اور اس پر یقین کرنا اس کی تقدیر بدلنے کے مترادف تھا۔ سلائی مشین اس تصویر میں محض ایک آلہ نہیں، بلکہ امید، رزق اور خودداری کی علامت ہے۔ ہر ٹانکا یہ اعلان کرتا ہے کہ محنت کبھی ضائع نہیں جاتی۔ چھوٹے قدم اور خاموش جدوجہد نسلوں تک اثر چھوڑتی ہے۔ یہ تصویر یاد دلاتی ہے کہ اصل ترقی شور میں نہیں، بلکہ ماں کے جھکے ہوئے سر اور بچے کو گود میں سنبھالنے کے لمحوں میں جنم لیتی ہے۔ آج کی ویڈیو کا اختتام یہی ہوا۔ جب ماں ہمت کر لے تو صرف اس کی نہیں، بلکہ آنے والی نسلوں کی تقدیر بھی سانور جاتی ہے۔